نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات گرامی قدر، میرے لیے نہایت سعادت کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ مجھ جیسے ناچیز کو آج یہاں آپ کے سامنے سیرت النبی کو عنوان سے ہونے والی اس کانفرنس میں اظہار خیال کا موقع ملا ہے. اس کی منقبت کو، اس کی رفت کو، اس کی بلندی کو، اس کی بڑائی کو کیوں کر بیان کیا جائے کہ جس کے بارے میں غالب جیسے قادر الکلام شاعر نے کیا وہ کہا تھا، غالب ثنائے خواجہ یزداں گزاشتے کہ آقا میں آپ کی منقبت کو اس طرح بیان کروں کہ سوریا کی بلندیوں پر کسی کے نام نامی کو اگر نقد کیا گیا تو میرے آقا کے نام نامی کو، اور پھر اس قدر بلندی کیوں نہ ہو کہ وہ آدم صفی اللہ کے بھی امام، نوح نبی اللہ کے بھی امام، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کے بھی امام، عیسیٰ روح اللہ کے بھی امام، کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے ابھی سورج چاند ستاروں کو روشن نہیں کیا تھا، تمام انبیاء کی ارواح کو اکٹھا کیا، ارشاد فرمایا سن لو میں تمہیں مسند امامت پر بٹھانے والا ہوں، تاج نبوت کو عطا کرنے والا ہوں، ہلت نبوت کو اٹھانے والا ہوں، مگر سن لو پھر اگر رسول آ جائے اغاری کملی والے کے آ جانے کے بعد، آمینہ کے دھال کے آ جانے کے بعد پھر کسی نفسی بات کو کیے تو اس کا نام دفتر نبوت سے کاٹ کے فاسقہ میں لکھ دیا جائے گا. اہل حدیثوں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف اس بات کو ڈنکے کی چوٹ کہا کرتے تھے، اور علامہ حبیب الرحمن یزدانی بیشتر اوقات اپنے جلسہ عام سے خطابات میں اس بات کی نوید دیا کرتے تھے کہ اہل حدیثوں تمہیں تمہارا اہل حدیث ہونا مبارک ہو کہ تم کائنات کا وہ واحد گروہ ہو کہ جو کائنات کے باسیوں کو اپنے بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی سردار کی سرداری کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے. ہم کائنات کے باسیوں کو یرب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں، کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں. اور آج ربیع الاول کا مہینہ چل رہا، ہر طرف سے ہمیں یہ بات سننے کو مل رہی، ہر کوئی دعوی محبت کو کرنے والا، اہل حدیث اپنے اسٹیج سے اس بات کو کرنے والا کہ ہمیں آقا کائنات سے سب سے زیادہ محبت ہے. دیوبندی کے اسٹیج سے اس نعرے کو لگتے ہوئے دیکھا کہ ہمیں آقا سے محبت ہے. ہمارے بریلوی بھائی اس نعرے کو، اس دعوے کو کرنے والے کہ ہم آقا کی محبت میں سرشار، یہ ربیع الاول کا مہینہ، ہم اس بات کو یہاں پر بیان کرنے کے لیے آئے. فرق کیا ہے؟ ہر کوئی محبت کا اظہار کرنے والا، محبت کا اقرار کرنے والا. میں بھی کہوں مجھے آقا سے محبت، تو بھی کہے مجھے آقا سے محبت. مسئلہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ آؤ آج ہم نے اس بات کو یہاں سے سمجھ کے جانا ہے. تو نے کہا مجھے آقا سے محبت ہے، فلاں مسئلے میں تو نے آقا کی بات کو سنا، اپنے چہرے کو دوسری جانب پھیر دیا. فلاں مسئلے میں تو نے کہا آقا کی حدیث تو ٹھیک ہے، آپ کا فرمان تو ٹھیک ہے، آپ کا حکم تو ٹھیک ہے، لیکن اس مسئلے میں میرے امام کا یہ قول ہے، میرے مفتی کا یہ فتویٰ ہے، میرے حدیث کی یہ دعوت ہے، میرے مولوی کی یہ رائے ہے. سن لو اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے.
غلطی سے پاک میں کسی کو بنایا تو اللہ نے تنہا آمنہ کے لال کو بنایا ہے. آسمان سے صدا آئی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضائے خدا مرضی سے بات کرتے ہیں. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے، یہ اہل حدیث کی دعوت ہے، یہ اہل حدیث کا منہج ہے. ہم نے اس بات کا اعلان کیا ہمیں منوانا ہے، یا رب کا قرآن لے آؤ یا کالی کملی والے کا فرمان لے آؤ. ہماری گردنوں کو جھکا ہوا پاؤ گے، مگر آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے ہم سے کہو کسی غیرے کی مان لو، کسی غیرے کی مان لو، کسی نتھو غیرے کی مان لو. رب کعبہ کی قسم ہے اہل حدیث کے بیٹے کی گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی. جفا کی پیٹ سے گردن وفا شیاروں کی کڑی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. آج ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے کہ آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے، آقا کے فرمان کے ہوتے ہوئے، آقا کے حکم کے ہوتے ہوئے ہم آقا کی حدیث کے ہوتے ہوئے اپنے چہرے کو دوسری جانب پھیر دیتے ہیں. اور آج یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا، یہ عرفات کا جو آج بازار گرم ہے، آقا سے محبت کا نام دینے والے، آقا کی محبت کا دعویٰ کرنے والے جس قدر بےہودگی سے، بے حیائی سے، گانوں کی دھنوں پر آقا کا نام لینے والوں، موسیقی پر، ڈھولک کی تھاپ پر، رقص و سرود کی محفلوں کو بنا کر کے آقا کا نام لیتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہو کہ ہمیں آقا سے محبت ہے. اور آؤ محبت دیکھنی ہے تو ہم سے سیکھو. حضرت عمر فاروق مسجد مدینہ میں موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو آدمی آپس میں اونچی آواز میں گفتگو کر رہے، آپ نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے نہیں بلایا، زمین سے کنکر کو اٹھایا، ان دو اشخاص کی جانب اچھالا. وہ حضرت عمر کی جانب متوجہ ہوئے، آپ نے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا. کہاں کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے ہم طائف کی وادی سے آئے ہیں. حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم ہے اگر تم اجنبی نہ ہوتے میں تمہیں اس جرم کی پاداش میں کہ نبی کی مسجد ہو اور تم اونچی آواز میں بات کر رہے اور پاس آمنہ کے رات رسول کو آمنہ کے رات آواز فرما رہے، تمہیں ذرہ برابر تہذیب نہیں. یہ ہے محبت کا معیار، یہ ہے محبت کا طریقہ. آج تمہیں شرم نہیں آتی، آج تم نے محفل موسیقیوں کو دبا دیا ہوا، فحش گانوں کی دھنوں پر آقا کائنات کا نام لیتے ہو. امام مسلم نے کہا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا میں ایک مرتبہ آقا کائنات کے پاس موجود تھا، ایک یہودی عالم آیا، اس نے آقا کائنات کو مخاطب کر کے یہ الفاظ کہے السلام علیکم یا محمد. حضرت ثوبان کہتے ہیں میں پاس کھڑا تھا، میں نے اس یہودی عالم کو اس زور سے دھکا دیا کہ قریب تھا وہ زمین میں گر جاتا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہیں ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی تم ہمارے رسول کو اس کے نام سے پکارتے، نہ کوئی سلامتی اور نہ کوئی درود بھیجتے. آج ہمیں بھی اپنے احتساب کرنے کی ضرورت ہے. مغرب کا وقت قریب ہے، میں آپ کو زیادہ اطلاع میں نہیں ڈالنا چاہتا. آخر میں اس بات کو بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ جو دین ہے، یہ جو حدیث ہے، یہ جو سیرت النبی ہے، یہ جو سنت ہے، یہ جو آقا کے فرمودات ہیں، یہ جو آپ کے فرامین ہیں، یہ جو آپ کو اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمارے دل کس طرح پہنچا ہے. یہ جلیل القدر اصحاب کہ جن کی زندگیوں کی بدولت، آپ کی محنتوں کی بدولت، آقا کے ایک ایک فرمان، آپ کی ایک ایک حدیث، آپ کی ایک ایک سنت وہ ہم تک پہنچی ہے. اور مجھے علامہ شہید کے الفاظ یاد آ گئے کہ اللہ کی قسم اگر اس دنیا میں یہ جلیل القدر اصحاب نہ ہوتے تو آج ہم کسی بت کتے میں بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے، بتوں کی پوجا کر رہے ہوتے. مقصد کیا ہے بات کرنے کا؟ مقصد یہ ہے
یہ جلیل القدر صاحب کہ جن کی بدولت ہمیں آقائے کائنات قرآن کے فرامین، اس کے احکامات، اس کے پیغام ہم تک پہنچے۔ آج کے اس دور میں یہ فیشن بن چکا ہے، کوئی چوڑا چمیار اٹھتا ہے، کوئی لانتی اور لعین اٹھتا ہے، وہی جلیل القدر صاحب کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ماضی قریب میں چند دن پہلے ہمارے سامنے حیدرآباد کا واقعہ وقوع پذیر ہوا، کیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تشبیہ بنا کر اس کو پتلا بنایا گیا، اس کو لعن طعن کیا گیا، جوتے مارے۔ ساتھیوں یہ کس قدر توہین کی بات ہے۔ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے، آئین پاکستان کو ماننے والے، قانون پاکستان کو جاننے والے، امن کی دعوت دینے والے، محبت کا پیغام دینے والے، مگر اس بات کو یہاں ڈنکے کی چوٹ بیان کر دینا چاہتے ہیں، اگر اس ملک میں کسی بڑے کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، کسی وزیر کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، کسی جج کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، وزیر اعظم کی توہین ہو، قانون حرکت میں آتا ہے، اور یہاں ڈنکے کی چوٹ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، اللہ کی قسم ہے، ایک وزیر کی بات نہیں، ایک جج کی بات نہیں، ایک وزیر اعظم کی بات نہیں، پوری دنیا کے وزرائے اعظم اکٹھے ہو جائے، حضرت عمر فاروق کی جوتی پر لگنے والی دھول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسی بات ہے؟ آپ کو شرم ہی نہیں آتی، قانون حرکت میں نہیں آتی۔ میں جانتے ہوں اس عمر کی بات تو کر رہا ہوں، وہ عمر کہ جس کے بارے میں آقائے کائنات کا ارشاد عالی ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوگا، عمر ہوگا، وہ عمر جس کو دیکھ کر شیطان اپنے رستے کو بدلنے والا، وہ عمر روم و کسرا کے اثر کسرا کی سلطنتوں کو زمین دوست کرنے والا، وہ عمر جس کے بارے میں آقائے کائنات نے ارشاد فرما دیا، اللہ نے عمر کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے، حق کو جاری کر دیا۔ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا معاملہ جس کا حضرت عمر دل میں خیال کرتے، خواہش کرتے، اللہ آسمان عالم سے آیات بنا کر اس پر نازل فرما دیتے۔ اور وہ لوگ جو عمرے کے لیے یا حج کی سعادت جن کو اللہ نے نصیب فرمائی ہے، وہ جانتے ہیں کہ بیت اللہ کے ساتھ مقام ابراہیم والی جگہ حضرت عمر آپ کے دل میں یہ خواہش تھی، یہ خیال آیا کہ کاش اللہ مقام ابراہیم کو مسلمانوں کا مصلی بنا دے۔ آسمان سے آیات کا نزول ہوا، وَاتَّخِذُ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ساتھیوں ہم اس عمر کی بات تو کر رہے، آج یہاں پر آپ لوگوں کی بساطت سے احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، فوراً سے پہلے ایسے لانتیوں کے خلاف قانون کو حرکت میں دو، قانون کو عمل درآمد کرو۔ اللہ کی قسم ہے جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، اصحاب رسول کی شان میں توہین کو نہیں ہونے دے گا۔ ابو ہریرہ مسجد میں آئے ہوئے لوگوں دفاع صحابہ کو کرنے کے لیے تیار، ہاتھوں کو بلند کر کے قائدین کی موجودگی میں اس بات کا عہد کرو، ابو بکر کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، عمر کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، کی صحابت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، علی کی جرت کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہو، اور شان امام حسین حسن و حسین کی منقبت کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو، معاویہ کے تغیر کو بیان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ہم زندہ ہیں دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو لہراتے رہیں۔ اب ہم نہ صرف ہوشیار ہو کر چکنے ہو کر بیٹھے ہیں بلکہ اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، دفاع صحابہ کے لیے، تحفظ حق نبوت کے لیے اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان کی فضاؤں میں دفاع صحابہ کے جھنڈے کو گاڑ نہیں دیا جاتا۔ ایک مرتبہ پھر قائدین سامنے موجود ہیں، حضرت مولانا نعیم بٹ صاحب موجود ہیں، باقی
زعماء اور قائدین بھی موجود ہیں. ہاتھوں کو بلند کر کے اس بات کا تجدید عزم کے لیے ہاتھوں کو بلند کرو اور اس بات کا اعلان کرو کہ دفاع صحابہ کو کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم زندہ ہیں دفاع صحابہ کرتے رہیں گے. سے موت کی کیا حقیقت ہے, زندگی کی کیا حقیقت ہے, ایسا ایک لمحہ جو دفاع صحابہ کے لیے گزر جائے پوری زندگی سے اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہے, بہتر ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ایک اعلان نے ہم سے کیا, رات باقی بات باقی, انشاءاللہ حیات باقی بات باقی. پھر کبھی آپ کے سامنے حاضری کا موقع ملا تفصیلی گفتگو کی جائے گی. ایک عہد آپ نے ہم سے کیا, ایک عہد ہم آپ سے کیے دیتے ہیں. انہوں نے دل دے کے نکھارے گئے ہوئے برگ غلام ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے, کسی کی بیٹی کا ہے, کسی خانزادے اور جاگیردار کا ہے, بلکہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں, ایک رب کا قرآن ہے, دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے. اللہ الحمدللہ.